अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर लम्हे उस्ताद के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में किसी नए मेहमान को मदऊ करते हैं और एक नई डोमेन में गपशप करते हैं। सो आज के हमारे मेहमान भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले और बड़े डेडिकेटेड पर्सन हैं। आज हमारा बात करने का मौजू थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे जाएगा। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन होनी क्या चाहिए, एजुकेशन होती क्या है, एजुकेशन में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और किस तरीके से ये चीज़ इवॉल्व होती है। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन डज़ नॉट ओनली मीन कि आप एक स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके एक डिग्री हासिल करें, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन इससे बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन में आपके सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा छोटी ट्रेनिंग्स आती हैं, आपकी छोटी छोटी स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारा बहुत ज़्यादा एडअप करके हमें एक पर्सनैलिटी बनाती हैं और हमें एक कामयाब इंसान बनने की तरफ लेके जाती हैं। सो आज इन्हीं कामयाबियों की तरफ हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल जावेद शेर, हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कर्नल साहब, जिस से हमने शुरू में भी अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली कि हम किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज में जाके एक सर्टिफाइड डिग्री हासिल करें। इसके अलावा कई स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और आपने माशाल्लाह इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। सो व्हाट वाज द रीज़न कमिंग टूवर्ड्स स्किल बिल्डिंग साइड? पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो एजुकेशन हैज़ बिकम कमर्शियल। ट्रू। और उसमें कमर्शियल में हमने ये किया कि हमने बच्चों को लिटरेसी दी है, एजुकेशन नहीं दी। ट्रू। उनको हमने पढ़ा दिया कि 2 + 2 = 4 और उनको कहा कि जी 4G ले लें, 3G ले लें, जो भी है, और उसके बाद हमने उनको छोड़ दिया। ट्रू। एज़ फार एज़ जो आपने बात की शुरू में एजुकेशन की, मैं अपने स्कूल की, कॉलेजेस की बात करता हूँ। दे यूज़ टू बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट वी यूज़ टू बी इन्वॉल्व। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होती थी एक्टिविटी, डिबेट्स हैं, क्लब्स बनते थे, उसमें कोई मैथमेटिकल क्लब है, कोई म्यूज़िक क्लब है, कोई, इसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करते थे एंड यूज़ टू बी माइंड थिंकिंग होता था। एंड थर्ड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमने बिल्कुल तबाह कर दी अपने बच्चों को, वो हमने ये कर दिया कि कंप्यूटर आया, लैपटॉप आ गए, ये मोबाइल आ गए। हमने बच्चों को कन्फाइन कर दिया कमरों में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सोशल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में, इज द स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स हमने घरों के अंदर, अभी आप देखें स्कूल बने हुए हैं, बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं है सिवाय वो जी बॉक्स है, उसके साथ बैठ के गेमें खेल रहे हैं या लैपटॉप के साथ ही वो। स्पोर्ट्स में 4-5 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती थी, विच वॉज जो ड्राइव करती क्वालिटीज। द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी वॉज स्पिरिट द कोर। स्पिरिट द कोर मीन्स के एक अपनायत, एक वन टीम बन के और एक दूसरे के लिए सोचना। हमने क्या किया कि हम अपनी ज़ात के लिए सोचना शुरू कर दिया, नॉट फॉर द अदर्स। इस्लाम ऑल्सो टीचेज यू थिंक फॉर अदर्स। ट्रू। तो सेल्फिशनेस आ गई हमारे में। वो पहली एक इम्पॉर्टेंट थी कि स्पिरिट दी कोर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता था। थर्ड वॉज पावर ऑफ थिंकिंग। अब देखिए, मैं आई वॉज अ पोलो प्लेयर, तो अब घोड़ा एक 45 किलोमीटर पे भाग रहा है एंड यू कंट्रोलिंग 2 minds, your mind and the horse mind. True. Now you looking at the ball, in a fraction of a second you have to make a decision कि उस बॉल को भी लेना है और बंदे को भी राइट ऑफ करना है और उस बॉल को भी मारना है, एक डायरेक्शन में मारना है। इट टेक्स 45 माइल्स पे वो घोड़ा भाग रहा है, किलोमीटर्स पे, एंड यू नो कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ अ सेकंड, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। सो योर फास्ट थिंकिंग आपकी होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, थिंकिंग होगी, और मैंने कहा कॉन्फिडेंस है। अब घोड़े पे बैठ के तो आप यू एंजॉय कॉन्फिडेंस। ट्रू। यू कैनॉट सिट ऑन अ हॉर्स विदाउट कॉन्फिडेंस। ट्रू। ट्रू। इसी तरीके से आप हर स्पोर्ट्स को ले लें। फॉर एग्जाम्पल यू टेक क्रिकेट। अब क्रिकेट में प्लानिंग आती है। अब प्लानिंग कैसी? फोरसाइटेड, ऐसा कि आपको पता है कि ये बैट्समैन जो है ये किस एंगल पे ये वीक है। इज ही वीक ऑन द लेग साइड और ऑन द ऑफ साइड? क्या वो
آف اسپن کو آف سیٹ اس کو کر رہا ہے یا لیگ اسپن کریے یا فاسٹ بال میں ان سوئنگر یا آؤٹ سوئنگر. ناؤ یو آر پلاننگ آن ہز اسٹریٹجی. اس کی سائیکالوجی دیکھ لیں کہ وہ بیٹسمین کس پہ اس کا ویک پوائنٹ ہے جس کو آپ نے ایکسپلائٹ کرنا ایز اے پلیئر. ٹرو ٹرو. سو دیز آر دا کوالٹیز جو کہ ہم نے چھوڑ دی. اسپورٹس ختم ہو گئی. آپ بچے بیٹھ کے وہ زی باکس پہ کھیل رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. دیر مائنڈ تھنکنگ از اوور. دے ہیو نو اسپرٹ ڈیکور. وہ اپنی ذات کے رد کریں. پھر ان کو جو مائنڈ میچورٹی ہوتی ہے نا فزیکل ایکٹیویٹی میں, مائنڈ میچور ہوتا ہے. آپ فزیکلی ریجنریٹ کرتے ہیں ایوری ٹائم یو گو انٹو اٹ. تو وہ ختم ہو گیا ہمارا. تو یہ ہم نے ایک چیپٹر ہم نے یہ کلوز کر دیا. دوسرا ہم نے چیپٹر کلوز کر دیا جو ایجوکیشن کا, کہ وہ آئے پڑھایا اور 4G لے کے چلے گئے. اور وہ بھی ایجوکیشن کی کیا فیسلٹی ہے کہ انفارچونیٹلی ہر بچے کو دیکھو یہ بیکن ہاؤس کا یا پڑھ رہا ہے یا سٹی اسکول کا پڑھ رہا ہے یا وہ ایچیسن کالج پڑھ رہا ہے کہ جی 90% بچہ آر آن ٹیوشن. نو واٹ از ہیپن. ہمارے زمانے میں کہ اگر ٹیوشن لینی ہوتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی بدنامی ہے اور بے عزتی کا مقام ہے, چھپ کے اور ہم چھپ کے سے لوگوں کی ٹیچروں کی منتیں کر کے سر خدا دے واسطے ہمیں ٹیوشن نہ بتائیں کہ ہم ٹیوشن پڑھ رہے ہیں. ناؤ اٹ از بیکم اے اسٹیٹس سمبل. ٹرو ٹرو. So where has the education gone? It has gone for tricks. The important thing which I want to bring it into is کہ ہمارے teachers are not trained. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ جو آج کل PhD لڑکے آ رہے ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ٹریننگ کیا کرنی ہے, پڑھانا کیسے ہے, سلیبس کیا دیتے ہیں. وہ آج کل میں نے ایک پریزنٹیشن دی لاسٹ ٹائم, تو میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار وہ میرا عادت ہے فیڈ بیک کی, تو آئی آسکڈ ہم کہ یار وہ کیا فیڈ بیک ہے آپ کا. کہتا ہے یار پریزنٹیشن تو ٹھیک تھی لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے سلائڈیں نہیں چلائیں. بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا سر آپ اتنے بڑے سینئر آدمی ہیں, آپ مجھے سلائڈوں کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو وہ بات کی ان کے ساتھ ڈائریکٹ. Now this is the culture that has come in کہ جو وہ سلائڈیں چلائیں اس کے بغیر آپ پڑھا نہیں سکتے. تو وہ ایجوکیشن جو ہے وہ has boiled down to slides now. سلائڈ کے بعد وہ ٹیچر وہ سلائڈیں پڑھتا ہے, ان کو وہ دے دیتا ہے وہ کیا نام ہے ہینڈ آؤٹ دے دیتا ہے ٹریڈیشنل اسٹائل, اور اس کے بعد وہ ایگزام سے 2 مہینے پر ایک وہ دے دیتا ہے ان کو گیسٹ پیپر دے دیتا ہے, اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. سو ایجوکیشن پھر سو بیسیکلی ہمارا جو فوکس جو تھا وہ ٹیچرس ٹریننگ پہ تھا. ہم نے ٹیچرس ٹریننگ نہیں کی, ہمارے ٹیچرز آر ناٹ ٹرینڈ, اور اس کا نیٹ رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹیوشن پہ جا رہے ہیں, ان کو ایجوکیشن نہیں دی جا رہی, ڈیڈیکیٹڈ ہے. اینڈ دین امپورٹنٹ تھنگ وچ ہیز کم ان ٹو کریپ ان ٹو اٹ از دی فائنینشیل ایسپیکٹ. ہمارے زمانے میں جو ٹیچرز ہوتے تھے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے, وہ جتنی ان کو تنخواہ ملتی تھی دے ور سیٹسفائڈ, دے ور ناٹ بورڈ اباؤٹ کہ جی ہم نے. مجھے یاد ہے میں FC کالج میں تھا تو مجھے فزکس نہیں سمجھ آتی تھی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈیڈ آئی مینیج ٹو پاس. تو ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے, میں ان کے پاس گیا, سر انس جعفر, آئی بھی ریمبر ہی واز اے کرسچن. تو میں نے کہا کہ سر مجھے فزکس نہیں سمجھ آتی. کہتا یا تو شام کو میرے پاس آ جا کر. وہ 2-3 دفعہ ایگزام سے پہلے میں ان کے گھر جاتا رہا, پڑھا دیا FC کالج میں. ہی نیور آسکڈ می فار منی. The focus was different. فوکس واز ڈفرنٹ. انہیں کہا یار میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور میرے سے اس نے بات کی اور وہ پھر ٹائم نکال کے گھنٹہ انہوں نے بیٹھ کے پڑھانا کہ یار یہ کر لو. There was no question of tuition. True. ہم نے تو کسی کو پیسے نہیں دیے. True. ابھی ٹیوشن لیتے ہیں وہ 10,000 ایک سبجیکٹ کے 10,000. تو وہ ایجوکیشن سسٹم ہیز کولیپسڈ ایز فار آئی ایم کنسرن. اور اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ دا بگیسٹ ریزن واز کہ ہمارے زمانے میں گورنمنٹ اسکولس سے فیسیں کم تھیں اینڈ دے ور ٹاپ آف دا لائن. True. ہر بندہ افورڈ کر سکتا تھا. گورنمنٹ اسکولز ہیں, میں آرمی پبلک اسکول, اس وقت آر گیجن اسکول تھا, سینٹ مائیکل تھا, پھر PF کالج تھا. 10 روپے فیس ہوتی تھی, اور اس فیس میں بھی مزے کی بات یہ کہ کتابیں بھی اسکول دیتا تھا,
पैंसलें भी स्कूल देता था, स्टेशनरी भी स्कूल देता था. Everything was provided by the school. And they're top of the line, government was looking after this. अब ओवर अ पीरियड टाइम प्रोटेसाइजेशन जब हुई तो उन्होंने टीचर्स को स्कूलों के अंदर से फंड निकालने शुरू कर दिए. अब वो जो स्कूल के जो स्टैंडर्ड थे वो गिर गए, कमर्शलिज्म की तरफ चले गए. फिर ये कमर्शलाइजेशन होगी. अगर ये स्कूल टॉप ऑफ द लाइन हो जाए तो nobody will go to the commercial schools. True. अब education has become a commercial activity. True. True. It is not education now. अभी वो मैं उस दिन देख रहा था, किसी से बात कर रहा था, बीकन हाउस का जो डायरेक्टर है, he draws 1 crore rupees as a salary. जब ये चीफ जस्टिस साजिद निसार ने कहा कि फीसें कम करो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हमने डायरेक्टर की फीसें नहीं कम करनी, हमने टीचर निकाल देने हैं. टीचर्स जो कम कर रहे हैं, एक टीचर को 10 सब्जेक्ट दे दिए और टीचर्स की तनख्वाहें कम कर दी और उधर से वो अपने डायरेक्टर की तनख्वाहें बढ़ा दी. सो व्हाट इज दिस? कमर्शलाइजेशन. उनकी किताबें कमर्शियल हैं, बुक कमर्शियल है, यूनिफॉर्म कमर्शियल है, एवरीथिंग इज कमर्शियल. अच्छा सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा. आप भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाते भी हैं, हम भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंटरेक्ट रहे हैं. अगर हम देखें तो जिस हिसाब ने पहले फरमाया कि एक तो बहुत बड़ा गैप है कि टीचर्स की वो स्किल बिल्डिंग नहीं हुई जो होनी चाहिए. प्लस जब हम स्पेशली मास्टर्स की बात करते हैं तो लोगों का अपना, टीचर्स का अपना एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का या इंडस्ट्री का नहीं होता कि वो प्रॉपर आके डिलीवर कर सकें बच्चों को. सर इसके अलावा एक और चीज़ जिस पे आपने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया एंड मेरा ख्याल है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कैरेक्टर बिल्डिंग. कैरेक्टर बिल्डिंग इट्स अगेन मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा गैप है कि हम पढ़ लिख तो जाते हैं, हम कई दफ़ा 4 GPA भी ले लेते हैं, हम लोग अपनी जो भी हाईएस्ट से हाईएस्ट डिग्री कर लेते हैं, लेकिन बहैसियत इंसान बनने की हमें तरबियत उतनी नहीं दी जाती. मैं इसी के मेरा सेकंड एस्पेक्ट यही था जो आपने वेरी राइटली ब्रॉट. देखें, जब हमने हमारे स्कूल में क्या होता था, स्कूलों में एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, स्पोर्ट्स होती थी. थर्ड वाज एजुकेशन इन कैरेक्टर बिल्डिंग इन सोशल वैल्यूज, आई वुड कॉल इट, कि उसमें झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह था. बेशक हमें यही पढ़ाया जाता था स्कूल में कि जी झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह. बेशक डिसिप्लिन पे. अच्छा, डिसिप्लिन क्या होता था कि हमें स्कूल में अगर 8 बजे स्कूल आना है तो 5 मिनट 8 o'clock गेट बंद हो जाता था. ट्रू. हमारा अगर एयर मार्शल का भी बेटा है, PF कॉलेज में हम थे, नूर खान का बेटा, अगर वो 5 मिनट लेट है तो वो भी स्कूल में अलाउड नहीं था. There was no discrimination. No exceptions. No exception. True. That is another point. True. एक झूठ नहीं बोलना, एक डिसिप्लिन पेपर था, और तीसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट जो अभी हमने लूज कर दी है, रिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर्स. True. True. रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स. मैं आपको छोटी एग्जांपल बताता हूँ. मैं द अदर डे आई वेंट टू अस्करी, वहाँ पे कोई काम था मुझे, तो वहाँ 2 मेजर बैठे हुए थे. तो मैं गया, उनको मैंने बताया मैं कौन हूँ. तो उन्होंने बड़े अजीब से माहौल से, मजबूरी से उन्होंने मुझे देखा और बात की. तो मैं बड़ा परेशान हुआ देख के. मैंने कहा यार, अगर मैं इसकी जगह पे होता और इस तरह कोई बुजुर्ग आता तो मैं खड़े हो जाते, इस्लाम करते. तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट दैट इज कि करेक्ट. अब मैंने इस मिशन को एक लेके चला हूँ पिछले 4 साल से, विच आई एम डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट. आई एम डूइंग ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग. और हमारे जो सबसे बड़ा आलमिया है, हमारे स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू. अच्छा, तो मैंने जब पहली दफ़ा 10 साल पहले पढ़ाना शुरू किया तो आई फाउंड बड़ी अजीब सी बात कि वो कैंची चप्पल में स्कूल में आ रहे हैं, कोई डेट आ रहा है, कोई इस्लाम ना दुआ. मैं बड़ा परेशान हूँ. मैंने कहा यार ये MBA के स्टूडेंट हैं का क्या माहौल है यार, मैं तो बड़ा परेशान हो गया. सर बल्कि मोर ओवर कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे जिनके पास मोबाइल होता है लेकिन पेन और पेंसिल ये कॉपी नहीं होती उनके पास. नहीं, कुछ नहीं होता. मैं आई एम टेलिंग यू. तो आई वाज सरप्राइज. 7 बच्चों की 100 बच्चों की क्लास थी, पहला था मेरा सेशन. तो वो कोई कैंची चप्पल में आ रहा है, कुछ आ रहा है, किसी ने मोबाइल उठाया हुआ है, कोई बात नहीं है. तो मैं बड़ा पहले दफ़ा परेशान हुआ. तो फिर आई थॉट के आई शुड कम टू द लेवल. फिर आस्ता आस्ता मैंने हर क्लास के
10 منٹ وقف کر دیے موٹیویشن کے اوپر, جس میں مین ایمفسس واز آن کریکٹر بلڈنگ. کریکٹر بلڈنگ میں 5 چیزیں بات کرتا ہوں. امپورٹنٹ جھوٹ بولنا, صفائی, چوتھی چیز ہے صبر, پانچویں چیز ہے برداشت, اینڈ لاسٹ جو چیز ہے جو ہمیں دیمک کی طرح کھا رہی ہے اس ملک کو, وہ حسرت اور حسد ہے. یہ ہمیں دیمک کی طرح کھا رہی ہے. ہم کسی کو برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ یار یہ اچھا پھل پھول رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہم اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. Now I'm talking about this, sorry, I'm just going a little bit off the cuff, کہ عمران خان آیا, وہ ایک آنسٹ آدمی ہے, وہ کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن ساری اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ یہ اس کو کام نہ کرنے دیجیے. سو وہ حسرت اور حسد جو ہے وہ اس کو ملک کو مار دے. تو 5 چیزوں پہ میں نے بات کی. پھر ایک اور جو چیز ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ بات کروں, 3 پوائنٹس: لائلٹی, ڈیڈیکیشن, رسپانسبلٹی. اگر آپ ان 3 چیزوں کو, کوالٹیز کو لے لیں تو آپ دیکھیں نیشن بلڈنگ میں کتنا فرق ہے. If you are loyal to the nation, you are dedicated to nation, and you are a responsible citizen. اور ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا, آپ یہ سوال کریں کہ میں نے اس ملک کو کیا دیا. So after a lot of thought and spending 27 in the army and then 20 in civil life, تو I decided کہ یار ہم تو بات کرتے ہیں اس ملک کی, تو ہم نے کیا دیا. تو I decided to take on this mission, which I have done it last 4 years, and I think 40,000 souls have gone through me so far. اور ان کو یہی بتایا کہ ڈیڈیکیشن ہے, رسپانسبلٹی ہے, کریکٹر بلڈنگ ہے, نیشن بلڈنگ ہے, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وچ از امپورٹنٹ, جسے ہم مس کر جاتے ہیں, جسے ہمیں نہیں امپورٹنٹ دیتے, اونرشپ. آپ اپنا موبائل ہے, آپ کا یہ کیمرہ ہے, آپ اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں؟ ڈسکرمنیشن آ گئی کہ جی میں سندھی ہوں, مہاجر ہوں, میں یہ, ہمارے زمانے میں دس واز ناٹ دیئر. ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا تھا کہ شیعہ ہے, سنی ہے, تو کہاں کا رہنے والا, کہاں کا. وی ور لائک فرینڈس. یہ بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ تھے لڑکے, وی ور بنگالیز ہمارے ساتھ, وی ور لائک گڈ فرینڈس اینڈ لائک فیملیز, یو نو. کبھی بادر ہی نہیں کیا کہ یہ بنگالی ہے یا یہ سندھی ہے, یہ پٹھان ہے. ایون سو مچ تو وہ تو ابھی میں اس کے مانتا ہوں, یہ قادیانی جو لوگ تھے یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, وی نیور بادرڈ دیم. بٹ ناؤ آئی فیل کہ اس میں آنا چاہیے, بیکاز یہ وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں, تو وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می. سو آئی ول ٹاک آن دس. جو ہمارے ریلیجن کے خلاف جو بات کرے گا, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن ایز اے ہیومن بینگ وی ور لائک گڈ فرینڈس. اب وہ چیز ڈسکریمنیشن آ گئی اوور اے پیریڈ ٹائم. یہ ایجوکیشن کی وجہ سے آیا. ہم نے ایجوکیٹ اپنے بچوں کو صحیح طرح نہیں کیا, ان کو سوشل ویلیوز نہیں دی, ان کو بتایا نہیں ہے کہ بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, اپنے بڑوں سے کیسے بات کرنی. ہمیں یہاں تک اسکول میں یہاں تک سکھایا گیا تھا کہ آپ لڑکی کے سامنے بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے. آپ کو رومال ڈالنے کی عادت ڈالی انہوں نے, صاف کپڑے پہنوں کی عادت ڈالی. ہمارے جرابیں چیک ہوتی تھی کہ یہ میلی ہے کہ پھٹی تو نہیں ہوئی ہے. ابھی کیا, ابھی وہ کینٹ چپل میں آتے ہیں, کہتے ہیں یہ فیشن ہے. جس طریقے سے آپ نے بھی بات کی ایجوکیشن کی, اگر ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز بہت زیادہ گرو ہو گئی ہیں. ہمارے اگر ہم اپنے یونیورسٹیز کا اسٹرکچر دیکھیں تو وہ واقعی ہی کافی گرو ہو گیا ہے. ہماری فیکلٹیز اتنی زیادہ آ گئی ہیں جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. ہمارے گریڈز بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں, ہمارے پاس آپشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. شاید ہم اپنے وقت میں بھی اگر بات کریں, جب ہم لوگ اسٹڈیز میں تھے تو ہمارے پاس اتنی نیٹ ورکنگ کی اپرچونیٹیز نہیں تھی, اتنے فورمز اویلیبل نہیں تھے. اب فورمز بھی کافی ہو گئے ہیں, اپرچونیٹیز بھی کافی ہو گئی ہیں. آپ کا ماشاءاللہ کارپوریٹ کا ایکسپیرینس بھی کافی ہے, آپ نے فارماسیوٹیکل میں بھی کام کیا, آپ نے یوٹیلیٹی اسٹورس کے ساتھ بھی کام کیا, اسمیڈا کے ساتھ بھی آپ رہے ماشاءاللہ. جابس کی اگر ہم بات کریں تو کمپنیز کا رونا یہ ہوتا ہے, اور جو کہ صحیح بات بھی ہے کہ ہمیں پروفیشنل بچے نہیں ملتے, ہمیں ٹرینڈ بچے نہیں ملتے. تو یہ گیپ کہاں پہ بہت زیادہ لائے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یونیورسٹیز ایجوکیشن دے رہی ہیں, اپنا جو بھی ہے گریڈز بہت اچھے دے رہے ہیں, فیکلٹیز بہت اسپیشلائز ہو گئی ہیں. کارپوریٹ ابھی بھی کہتا ہے جی ہمارے پاس گیپ ہے, ہمیں اپنی جو ریکوائرڈ اسکل سیٹ ہے ہمیں بچے ہی نہیں مل رہے. یہ گیپ کہاں پہ آ رہا ہے اور کیسے وجہ بتاتا ہوں. آپ نے بچے کو سلائڈ دکھائی, اس کو آپ نے ہینڈ آؤٹ دیا, اس کو آپ نے دے دیا وہ کیا کہتے ہیں گیسٹ پیپر, وہ پاس کر گیا وداؤٹ گیننگ اینی نالج. میں آپ کو بیسیکلی HR ہوں, میں میرے پاس ایک لڑکی آئی, شی واز MA اکنامکس,
فرسٹ ڈویژن میں. میں نے اس لڑکی سے پوچھا, میں نے کہا واٹ از یوٹیلیٹی؟ Now, utility is the basic definition of economics. تو میں کہتی سر یہ کیا چیز ہے؟ I was shocked. میں نے کہا تو میں اکنامکس کہہ رہا ہوں, یوٹیلیٹی بیسک ڈیفینیشن ہے اس کی اکنامکس کی. میں نے کہا واٹ از مائکرو اکنامکس اینڈ مائکرو؟ نے کہا سر یہ کیا چیز ہے؟ I have found boys from lumps. میں جب پیپسی کولا میں تھا تو وہ میرے ایم ڈی نے کہا کہ یار تم لمپس کے بچوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہو. میں نے کہا ہاں سر میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں. کہتے یار لمپس کے بچے تو بڑے مقصد دے ہیو این ایٹیچیوڈ پرابلم. آئی ڈونٹ وانٹ این ایٹیچیوڈ پرابلم. یو سی ہم جب فوج میں گئے تھے تو وہ جو پی ایم اے کی ٹریننگ تو بعد کی بات ہے, یونٹ میں جب ٹینک آیا تو وہ میرا ایک جیشو تھا, اس نے مجھے کہا کہ سر آپ یہ ٹینک کے نیچے گھستے. اور میں نے کہا تم جیشو تم ہوتے نا, تم ہماری ایسی کی تیسی, تم سیکنڈ نیچے گھسو ٹینک کے اندر. اب وہ ٹینک تھے پرانے سیکنڈ ورلڈ وار کے, تیل لیک کیا. بائی دا ٹائم آئی کیم آؤٹ آف دا ٹینک میں پورے تیل میں پھنسا ہوا تھا. اس نے کہا یہ تیری لیفٹینی ہے, ختم ہوگی آج. سارا ایٹیچیوڈ جو لیفٹینی تھی وہ ادھر ادھر اس نے مارتی میری. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یار ہمیں اگر کام کریں گے تو سیکھیں گے. ابھی یہی بچے کو کہ یار تو یہ پینسل اٹھا لے تو کیا کہ میں کیوں اٹھاؤں؟ نو دیٹ از انادر پرابلم, ایٹیچیوڈ پرابلم. نالج کا جو پرابلم ہے, ان کے پاس نالج ہے ہی نہیں. میرے پاس ایک لڑکی ہے, میں شی واز اے فارماسسٹ. آپ کو پتا ہے کہ جب پانی کی بوتل یا جو چیز بند کی جاتی ہے اٹ گوز تھرو این آپٹیکل چیک. آپٹیکل چیک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ لائٹ لگی ہوتی ہے اور اس میں سے بوتل سامنے ٹو سی کہ یہ اس کے اندر فارن پارٹیکل تو نہیں ہے, کہ اندر خراب تو نہیں ہے بوتل, تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا آپ فارمیسی؟ کہتی ہاں سر. میں کہا واٹ از این آپٹیکل چیک؟ کہتی کیا ہوتا ہے سر؟ ناؤ دس از دی گیپ دے از انٹرسٹڈ. میں نے اپنے بچوں کو جو بچوں کو پڑھایا, میں نے کہا دیکھیں I am not interested when I am an HR manager کہ آپ نے کیا کس انسٹیٹیوشن سے ہیں, کس ڈگری لی ہے, کیا کیا ہے, وہ اپنے کوالیفیکیشن فیل کرتے. بٹ وین یو سٹ ود می I am more interested in what knowledge do you have and what is your attitude. Are you going to do perform? اور آپ کے پاس پتہ ہی نہیں ہے کہ جی مجھے آپٹیک چیک کیا ہے تو یو آر گوئنگ ٹو بی فارماسسٹ اینڈ یو ہیو ٹو گو ٹو پاس دا اکوپمنٹ. کوالٹی کنٹرول میں تو آپ نے سائن کرنے ہیں. جب آپ کو یہی نہیں پتا تو میں آپ سے کیا لوں گا آپ سے. سو المیہ یہ ہے. ہاں ایک اور بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں which is shocking to me. دی فرسٹ ٹائم آئی واز ڈائریکٹر منسٹری آف انڈسٹریز میں, تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا, تو میں وہ کالج چلا گیا. پہلی دفعہ میں نے سپیریئر کالج میں پڑھایا, تو میں اپنا اسٹاف کو سارا لے کے گیا ہوا تھا. اور میں بڑا وہ آئی واز سو ایکسائٹیڈ کہ جی میں کرنل اور ایم بی اے کی کلاس کو سولینس کو پڑھاؤں گا. میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا. میں گیا وہاں پہ, تو پہلا شوق مجھے وہ ملا جو کین چپلوں میں بندے آ رہے ہیں. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کچھ نہیں. یہ اسلام دعا کچھ نہیں آیا, کوئی موبائل اٹھا ہوا ہے, یہ پینسل نہیں ہے, کاغذ نہیں ہے. وہاں کے میں اچھا دیٹ واز فرسٹ شاک دیٹ آئی. تو میں وہ آدھا گھنٹہ جو تھی بریک ہوئی, تو میں نے اپنے اسٹاف کو کہا یار کیسا تھا. نیچرلی انہوں نے کہا تھا بہت اچھا تھا, بہت اچھا. میں کہا یار تم جھوٹ بول رہے ہو میرے ساتھ. سو میں وہ سی آر جو کوآرڈینیٹر اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو آئی وانٹ ٹو ٹیک اے فیڈ بیک کہ یار میں اپنے آپ کو امپروو کروں, کیا غلط ہے. تو بڑا اس کو میں نے کہا یار مجھے کوئی فیڈ بیک دے. تو مجھے وہ بیچارہ شرمندہ. میں نے کہا یار دیکھو میں کرنیل نہیں ہوں, آئی ایم استاد, اور استاد کی ایک رسپانسبلٹی اس کو فیڈ بیک دے کہ اگر مجھے نہیں آئے میں اپنے آپ کو امپروو کروں گا, باقی بچے تو نہ سفر کریں. انہوں نے کہا سر تھوڑی انگریزی نہیں سمجھ آ رہی. آئی واز شاکڈ یار, ایم بی اے کی کلاس انگلش کی, اور وہ کہتے ہیں جی آپ کو انگریزی نہیں سمجھ آ رہی. وہ دن اور آج کا دن میں نے انگریزی, اردو, پشتو, عربی جو لینگویج میں جاتی ہے میں نے اس میں پڑھایا. بیکاز واٹ از دس, دیٹ واز دی فرسٹ شاک, سیکنڈ شاک دیٹ آئی ہیڈ. پھر میں نے ارادہ کیا کہ نہیں
ان بچوں کو ہماری ضرورتیں میں ڈائریکشن دینی ہے, ہم نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو پڑھانا ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ کیا چیزیں ویلیوز کیا ہیں. تو الحمدللہ چل رہا ہے کام, میں لگا ہوں. آئی ایم پرسسٹنٹ, میری کلاس میں 2 بچے بھی آ جائیں نا, آئی ایم اسٹل سیٹسفائڈ, بٹ آئی ایم free of cost. I'm not charging a single penny from anybody. ٹاکنگ ٹو اے سولوشن, آپ ماشاء اللہ اپنے طور پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کافی دیر سے آپ اس فیلڈ میں ہیں بھی. اس وقت واٹ از دا پریکٹیکل اسٹیپس دیٹ یو فیل کہ یہ تھوڑا سا گیپ برج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے برج گیپ تو اس وقت ہوگا کہ جب ہم ہماری گورنمنٹ اسکولس کو جب تک اپ لفٹ نہیں کرے گی, ان کو اچھی اسٹینڈ پہ لا کے نہیں کھڑے گی, تو یہ کمرشلائزیشن ختم ہوگی. اس کمرشلائزیشن کو ختم کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بلڈ دس انفراسٹرکچر وچ دس گورنمنٹ از ٹرائنگ, بٹ آئی سی نو چینج سو فار, بٹ اٹس گون ورسٹ. تو وہ جب تک آپ گورنمنٹ اسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے. پرویز علائی نے ایک اپنے زمانے ایک بڑا انیشیٹو لیا تھا وچ از بینگ فالوڈ. الحمدللہ یہ ایک ایسا اس نے ادارہ کھڑا کیا تھا, پہلے اس کو کہتے تھے اسٹاف ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ, اب اس کو قائد کہتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جتنے اسکولس کے ٹیچرز تھے ان کی اسکول ٹیچر ٹریننگ شروع کی. اینڈ دے اس زمانے میں پرویز علائی نے 11 بلین اس پروجیکٹ کے لیے کیے تھے. اس میں انہوں نے ہاسٹل بنائے جو فار فیچ ایریاز کے اسکول کے ٹیچر, اور وہاں پہ بڑے اچھی فیکلٹی کے وزٹنگ فیکلٹی کے لوگوں کو لا کے ان ٹیچرز کی ٹریننگ کا کام شروع کیا. دس ٹریننگ رینجز فرام 3 to 6 months ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف اے ٹیچر دے ہیو. تو ایک یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا. پھر اس نے شہباز شریف جب آیا تو اس نے اس کو بھی فالو کیا. اب یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی فالو کر رہی ہے, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو امپروو دا سسٹم. تو ایک یہ بڑا اچھا سیگمنٹ ہوا کہ جی ٹیچرز ٹریننگ شروع ہوگی. اب جو بیسک سکولز ہیں آپ کے, جو گورنمنٹ سکولز ہیں, فیڈرل پبلک سکولز ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کو جب تک آپ اپ لفٹ نہیں کریں گے, ان کی فیسلٹیز نہیں بڑھائیں گے, ان کو پیسہ نہیں دیں گے. اب مزے کی بات یہ وچ از ورس آئی وانٹ ٹو سے, بڑی شرم کی بات ہے کہ ٹیچرز کی تنخواہ, میں نے پوچھا, آئی ہیو ڈن لاٹ آف ٹیچرز ٹریننگ آلسو, تو ان سے پوچھتا ہوں سر میری تنخواہ 20,000 ہے, 30,000 ہے, 40,000 ہے. نا دس از رانگ. سی آپ ٹیچرز کو اچھا پے کر دیں, آپ کے پاس کوالٹی ٹیچرز آ جائیں گے, آپ کی کوالٹی ایجوکیشن بڑھ جائے گی. تو جو ہم جیسے بچے پڑھے ہیں ان اسکولوں میں, تو ہمارے بچے بھی اس اسکولوں میں جائیں, اور یہ کمرشلائزیشن کو ریڈیوس کیا جائے. پھر ایک اور جو چیز امپورٹنٹ عمران خان لا رہا ہے وچ از دی یونیفارم سلیبس. ہر آپ اسکول میں جائیں, روٹس کا اپنا سلیبس ہے, وہ اپنا یہ جو بیکن ہاؤس ہے اس کا ہے, لاہور سٹی اسکول کا اپنا ہے. تو دے ہیو ڈفرنٹ یونیفارم ڈفرنٹ. میں چھوٹی ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. مائی فادر گاٹ پوسٹڈ ان لاہور ان 1964 کی بات ہے. تو والدہ وہ تھی پرانے پردہ ابزرونگ, تو وہ بیٹ مین کو کہا کہ وہ ان پڑھ قسم کے ان کو اسکول لے جاتا. ہم 4-5 بھائی وہ لے گیا, بس اٹھائے یادم گئے اسکول میں, مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہ اس نے جا کے پرنسپل کہا کہ سر بیگم صاحب میں بچے اسکول لے آیا. تو شی سیڈ کہ ٹھیک ہے لاؤ. اس نے آیا کو بلایا, نے کہا کہ ان کے بستوں میں سے نا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہوں وہ نکالو. وہ نکالے تو اس میں کسی کی 4تھی 5ویں کلاس یہ وہ. اس نے کہا جی اس کو اس کلاس میں بھیجا, اس کو اس کلاس میں بھیجا. ہمیں وہ آیا جا کے اسکول میں لے گیا. یونیفارم واز دا سیم, سلیبس واز دا سیم. ٹیچر مجھے یاد, آج بھی مجھے یاد ہے, مس ہلڈا, شی واز اے کرسچن, جو ہماری کلاس ٹیچر تھی, ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر. تو اس نے میری کتابیں کھولی, کسی سبجیکٹ میں آگے تھا, کسی سبجیکٹ میں پیچھے تھا. دیٹس آل. نو ٹرانسفر فی. جو ہم نے ٹیوشن فی وہاں پہ میرے والد صاحب نے پے کی, وہ اگلے مہینے سے شروع کی. کلاسیں وہی, کتابیں بھی وہی, یونیفارم بھی وہی, سارا کچھ کیا. اسٹینڈرڈائز تھی ساری. اینڈ وی ڈڈ ناٹ سفر ایٹ آل. اب ہر چیز ہے کہ یونیفارم بھی کمرشل ہے, کتابیں بھی کمرشل ہیں, آپ کا ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے. اور 40,000 50,000 روپئے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, UMT میں. ابھی ایک بچے کی فیس جو ہے وہ 4 سال کی
11 लाख रुपए, कहाँ से 11 लाख रुपए ले? एंड एंड ऑफ द डे यू गेट अ बड़ी पीस ऑफ पेपर विच हैज नो वैल्यू. जब आप बच्चे से पूछो कि नॉलेज क्या है, उसे पूछो कि यार, हाँ बाय द वे आई एम टेलिंग यू, मैंने क्लास से पूछा कि यार राइट द स्पेलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट. नोबडी कुड स्पेल इट. नाउ दिस इज व्हाट यू टीचिंग. अभी यूनिवर्सिटीज बढ़ गई हैं, एजुकेशन बढ़ गया, सारा कुछ, बट व्हाट हैव यू गिवन देम? आप कहते हैं प्रेजेंटेशन नहीं, गूगल पे जाओ, प्रेजेंटेशन कॉपी करो, हो गए. यू डोंट इवन नो. ट्रू. हमें याद है कि रिसर्च पेपर लिखना पड़ता था, तो यू हैव टू लाइब्रेरीज में बैठ के रिसर्च करते, 10-10 12 किताबें चलते थे, न्यूज़पेपर उठाते थे. True. एक रिसर्च पेपर. अब तो रिसर्च पेपर इज नथिंग. गूगल पे ठाओ, आपको सारी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में मिल जाती हैं. आपने वही छप्पा डालना है और आपने आगे जमा करा देनी है. और टीचर ने भी उसको नहीं पढ़ना कि यार इसने लिखा क्या है. मैंने लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा यार अच्छा चलो मैं इनसे प्रेजेंटेशन कराता हूँ, और लिखा हुआ था सिलेबस में, और कोई नहीं कराता था. मैंने कहा चलो मैं कराता हूँ. एंड आई वाज ऑलरेडी दे कुडंट इवन स्पीक. मैंने कहा ये तुमने लिखा क्या हुआ है? एंड देयर मुझे पता चला कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. नोबडी इज डूइंग रिसर्च, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग. तो वो पक्की पकाई आपको चीज़ मिल चुकी है. 4G आप ले लेते हैं, 4G के बाद आपके पास नॉलेज नहीं है जो आपने सवाल किया. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस. सर, इट वाज रियली नाइस डिस्कशन विद यू, एंड आई होप दैट जो चीज़ें आपने एवेल्यूट की हैं, हाईलाइट की हैं, बड़ी वैल्यूएबल हैं. सो आपका माशाल्लाह खुद भी काफ़ी एक्सपोजर है इस चीज़ पे, आप खुद भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो आई होप ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू होती रहें और हम किसी रिजल्टेंट किसी अच्छे की तरफ आते रहें. आपका बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच आसिम. इट्स बीन लॉन्ग टाइम दैट आई हैवंट सीन यू एंड आई एम ग्लैड विद इट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना है. थैंक यू सर. थैंक यू. सो व्यूअर्स, दिस वाज कर्नल जावेद शेयर विद अस, और हमने इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की. और रिजल्टेंट के तौर पे जो बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया, दैट इज़ द एटीट्यूड. अगर हमारे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ही हम कोई पॉजिटिव चीज़ अचीव कर सकते हैं. अगर हमारा एटीट्यूड ही इतना सही नहीं है तो हमारा रिजल्टेंट भी वैसा ही होगा. जैसे कि सर ने भी अभी बात की कि हमारे पास एजुकेशन की कमी नहीं है, हमारे पास शायद ऑप्शंस की कमी नहीं है इस वक्त. सो इस वक्त वो फ़र्ज़ सारा हमारे के ऊपर आ जाता है, हम उस चीज़ को कैसे लेने की तरफ जाते हैं, हम उस चीज़ को कैसे एक्वायर करना चाहते हैं. अगर तो हमारा प्रोफेशनल मीडियम होगा, हमारा एटीट्यूड, हमारी नीयत अच्छी होगी तो हमारा रिजल्टेंट भी बहुत अच्छा होगा. और अगर हम लोग नीयत से काम करें, देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप अस. मुझे अपने होस्ट आसिम को इजाज़त दीजिएगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह जल्दी किसी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ एक नए टॉपिक के साथ दोबारा डिस्कशन होती है. अल्लाह हाफ़िज़.